دوستو، قابل تحسین بات ہے کہ ہر سال کی طرح جسکانی محلے میں یہ نوجوان مل کر اس محلے میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ بڑی باعث برکت اور باعث نجات محفل ہے۔ اس محفل سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں۔ دوستو، بات ہے محبت کی اور عقیدت کی۔ سارے گھر چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر ہم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ محبت مصطفیٰ کی علامت ہے، مگر اس محبت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی سستی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ عقیدت ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہو تو محبت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ رکھے۔ سنیو، یہ محبت مصطفیٰ ہے اور محبت مصطفیٰ کے بغیر ایمان کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بات سے اپنے آپ کا وزن کر لیں کہ ہم بیٹھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں اور محبت سے بیٹھے ہیں، مگر یہ اپنی کمیاں پوری کریں۔ جو کمیاں ہیں نا، کمی کو پورا کریں۔ جب یہ ہماری کمی، ہماری یہ سستی ختم ہو جائے گی تو پھر یقیناً ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق حضور کو بھی اچھا لگے گی۔ دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہ محفلیں منعقد کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ اور تھا اور ہمارا طریقہ اور ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں الیکٹرک ہوتی تو صحابہ بھی اپنے گھروں کو چراغاں کرتے، اگر اس وقت اسپیکر ہوتے
تو صحابہ کرام اسپیکر میں حضور کی محبت کا اظہار کرتے، مگر چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا صرف محبت کا اظہار، اور محبت اتنی کہ نبی پاک علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی صحابہ زمین پر پہنچنے نہیں دیتے تھے، پہلے لے لیتے تھے، محبت اتنی تھی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم اتنے پیار کرتے حضور علیہ السلام سے جو صحابہ بھی نہیں کرتے، اور تم حضور کا میلاد کرتے ہو، تم حضور سے زیادہ پڑھتے ہو، صحابہ سے بڑھ کر ہو۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں کے درد کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ امام بخاری کتنے بڑے محدث ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، جو آج ہم اس بخاری شریف کو درس نظامی کا سبق بنایا ہوا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کو 16 سال میں مکمل کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، 16 سال تک ان 2 کتابوں کو آپ نے تعمیر فرمایا، مگر آپ کی سوانے میں کیا آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حدیث لکھتے تھے تو پہلے غسل بھی کرتے تھے، پھر نفل بھی پڑھتے تھے، پھر حدیث لکھتے تھے۔ سمجھ آ رہی بات؟ پہلے غسل کرتے تھے، پھر نفل پڑھتے تھے، پھر حدیث لکھتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کبھی ایسے کیا؟ تاریخ میں لائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی حدیثیں پڑھی، مولا علی نے حدیثیں لکھی اور حدیثیں بیان فرمائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، وہ بھی لکھتے تھے۔ کوئی ثابت کرے ماں کا لال کہ وہ صحابہ جب حدیث لکھتے تھے تو لکھنے سے پہلے نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، پھر نفل پڑھتے تھے، پھر حدیث لکھتے تھے؟ تو کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیثیں لکھتے تھے، بیان کرتے تھے، مگر وہ غسل نہیں کرتے تھے اور لکھنے سے پہلے نفل نہیں پڑھتے تھے، بیان کرنے سے پہلے کچھ نہیں کرتے تھے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، پھر نفل پڑھتے تھے، پھر حدیث کو لکھتے تھے۔ تو کوئی ماں کا لال یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بخاری افضل ہے؟ کوئی دعویٰ کرے؟ یا امام بخاری نے کہیں حدیث پڑھی تھی پہلے غسل کرو پھر نفل پڑھو، یا کوئی آیت پڑھی تھی یا سنی تھی؟ اتنے بڑے محدث ہیں، ان سے پوچھو کہ آپ کہاں سے یہ دلیل لے کر آئے کہ پہلے آپ حدیث پڑھیں اور پھر غسل بھی کریں اور پھر نفل بھی پڑھیں، پھر حدیث کو لکھنا شروع کریں؟ کس آیت میں یہ لکھا ہے؟ کس حدیث میں یہ پڑھا ہے؟ مگر بات یہ ہے، یہ محبت امام بخاری ہے، اور ایسے امام بخاری ہزاروں اکٹھے کرو، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی حیدر کرار، حسن کریمین، اشرف مبشرہ، کسی بھی مصطفیٰ کریم السلام کے صحابی کے پاؤں کی دست کے برابر نہیں ہے۔ ان نادانوں سے کو پوچھے، ہمیں کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ محبت رکھتے ہو؟ امام بخاری سے پوچھو کہ آپ ابوبکر صدیق سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ کہ آپ پہلے غسل کرتے ہو، پھر نفل پڑھتے ہو، پھر حدیث لکھتے ہو؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے تھے، لکھتے تھے، وہ بھی غسل کرتے تھے؟ نہیں۔ مگر ایسے امام بخاری ہزاروں اکٹھے ہو جائیں
وہ صحابی جس نے مصطفیٰ کریم کو ایک جھلک آنکھوں سے دیکھا، ان کے برابر ہزاروں بخاری پیدا ہو جائیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو، بات محبت کی ہے، بات عقیدت کی ہے، اور اس موجودہ دور میں یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ یہاں یہود و نصارے حضور علیہ السلام کے خاکے بناتے ہیں، قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں، مصطفیٰ کے خلاف بکتے ہیں، حضور کی شان اعظم کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ان کو دکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بتائیں کہ تم مصطفیٰ کریم کے شان میں تم گھٹانے کی کوشش کرتے ہو، مگر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ غلام کیا کرتے ہیں۔ دوستو، مجھے افسوس لگتا ہے ان لوگوں پر جو ہمیں کہتے ہیں تو ابوبکر صدیق سے زیادہ پیار کرتے ہو حضور سے، عثمان غنی سے زیادہ پیار رکھتے ہو۔ نہیں نہیں، ہم زیادہ پیار نہیں رکھتے۔ ان کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے کہ جو نبوت کی دعویٰ کرتے تھے، صحابہ کرام اس کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور آج بھی یہی قانون ہے، اگر مصطفیٰ کا گستاخ سامنے آ جائے اس کو قتل کر دو۔ سمجھ کر تلوار کو نیچے فرما دیا اور نیچے کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے پسری محبت کو دیکھا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے رسول اللہ کو حق و برق بنا کر بھیجا ہے، اگر میں تجھے دیکھتا تو میں تیرا سلام کر دیتا، اس لیے میں یہ نہیں دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا تو دشمن رسول ہے۔ تو وہ بھی تو صحابہ تھے جو اپنے ماں باپ سے اولاد کو زیادہ حضور کو سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ وہ حدیث میں نے پڑھی، علامہ اقبال نے ترجمہ کر دیا۔ تو دوستو، وہ بھی صحابہ تھے۔ جب مسیلمہ کذاب نے گردن اٹھائی تو دیری نہیں کی، قتل کر دیا۔ وہ شخص بھی تھے جب حضور غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے، ایک کھڑا ہوا شخص کیا کہتا ہے، اے دل یا محمد۔ غور کریں، صحابہ کی محبت پر غور کریں، ان کی عقیدت پر غور کریں۔ حضور سے کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کر، اب انصاف کر، حضور سے کہہ رہے ہیں۔ حضور فرمایا تیری ماں تجھے پیدا نہ کرتی، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ صحابہ بیٹھے، عمر فاروق کو غیرت آ گئی، اٹھائی تلوار، گردن مار رہا تھا، اس کو قتل کر رہا تھا اس کو۔ سائی نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو، اس سے ایک نسل پیدا ہوگی جو بڑی بڑی لمبی عبادتیں کرے گی، تیری عبادت اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، آخر زمانے میں آئے گا۔ اور یطلب کرن الشیطان، اس سے کرن الشیطان پیدا ہوگا۔ وہی دوست، وہی کرن الشیطان نجد میں پیدا ہوا جو نجدی مولوی کی صورت میں اور مصطفیٰ کریم کے گستاخوں میں سے وہ پیدا ہوئے۔ میرے دوستو، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ میرے دور میں آ جائے تو میں ان کو قتل کر دیتا۔ برا حدیث تو بڑی لمبی ہے، میں مختصر کر دی ہے، ایک مطلب کی بات کہہ دی کہ دوستو، صحابہ کرام گستاخ مصطفیٰ کو معاف نہیں کرتے تھے۔ آج بھی یہ قانون ہے۔ علامہ ٹھٹوی سے پوچھو، محمد ہاشم سے، علامہ ملا علی قاری سے پوچھو، محدث دہلوی سے پوچھو، امام سیوطی سے پوچھو، میں آپ کو پیچھے حوالے دے دوں، کسی نے معاف نہیں کیا، کسی نے کوئی رعایت نہیں کی، سب نے کعبے کے اندر کھڑے ہو کر اگر وہ توبہ بھی کرتا ہے تو جب وہ نکلے گا قتل کرو، اس کا حساب قتل ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کا بے ادب ہے۔ تو میرے دوستو، ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب نے دن بدن آپ کا چرچا بلند کر دیا ہے۔ لوگ ہٹانے کی کوشش کریں، نہیں ہٹا سکتے، وہ مٹ سکتے ہیں، گھٹ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کا مقام تو اعلیٰ ہے۔
دوستو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد آج نہیں منایا جا رہا، یہ صدیوں سے ملتا آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، مولانا عبدالحی اللکھنوی علیہ الرحمہ، جن پہ دیوبندی بڑا فخر کرتے کہ ہمارے امام ہیں، انہی کا حوالہ دے رہا ہوں، اپنی فتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی میلاد کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ اور تھا، ہمارا طریقہ اور ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی۔ تو جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، دنیا بدلتی ہے، تو نئی نئی باتیں آتی ہیں، نئی نئی خبریں کرتے ہیں۔ میرے دوستو آپ جذبہ رکھیں، پچھلے دنوں میں ایک پمپلیٹ چھپا ہے جس کا جواب 2 سال پہلے نہیں دیا ہے، اور اس کا جواب تو نہیں دیا، 2 سال کے بعد پھر وہ پمپلیٹ چھاپ کر آپ کے میلے میں بانٹا گیا ہے۔ مسلمانوں غیرت کرو، ایسے لوگوں کے پمپلیٹ نہ لیں اور منہ پہ مارو اس کو، اور ان کو یہی کہو کہ ہم میلاد مصطفیٰ جانتے ہیں کہ کیا ہے، اور میلاد مصطفیٰ بھی عبادت ہے۔ منہ پہ مارو، چاہیے تو یہ تھا اس کا جواب دے دے جو ہم نے جواب دیا تھا، مگر آج تک انہوں نے 2 سال ہے، 3 سال ہے، دوبارہ پمپلیٹ وہی تقسیم کیے، مگر میرے جواب کا جواب نہیں دیا۔ مسلمانوں پہلے جواب لو، اگر ایسا کوئی پمپلیٹ چھاپے تو ان کے منہ پہ مارو، بولا ہمیں پتہ ہے میلاد کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، نہیں تو آپ لے آؤ اس کو ادھر کہ پھر بتائیں کہ میلاد کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نہیں ان کے گھروں کی گواہیاں دیں گے، تمہارے بڑے بڑے سب میلاد کر کے چلے گئے، کرتے کرتے مر گئے، فتوے لگا کے گئے، یہاں تک کہتے گئے کہ ہمارے جو احباب ہیں وہ خطی بھی کرتے ہیں، مگر ہم تو میلاد مصطفیٰ خود بھی مانتے ہیں، اور پھر قیام بھی کر کے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ ان کے مولویوں نے کہا تو تم تو اس وقت نہ بریلوی تھا نہ دیوبندی تھا، اس وقت تم کہا تھا بریلوی دیوبندی کو 200 سال پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے 400 سال جائیں، 300 سال پیچھے جائیں، 900 سال پیچھے جائیں، 310 ہجری کے تفسیر کو پڑھو، میں دکھا دوں میرے پاس موجود ہے، 310 ہجری امام بخاری کے بعد ہے۔ تو میرے دوستو انہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، اور پھر کہتے بھی ہیں کہ ہاں جی ہاں میلاد بڑا اچھا ہوتا ہے، مناؤ، خود مناتے نہیں۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ کا احسان ہوا مومنوں پر۔ ادھر آ جائے، زمین برداشت نہیں کرے گی۔ دوستو غور کریں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر اللہ نے احسان کیا، مومن پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا رسول، شان و رسول بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے احسان کیے ہمارے اوپر، کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے فرمایا اگر تم میری نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ دور نہ جائیں، صرف اپنے وجود کو دیکھیں، اللہ نے ہمیں کتنے خوبصورت ہاتھ دیے ہیں، کتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، کتنے خوبصورت چہرہ دیا ہے، کتنے خوبصورت بولنے کو زبان دی ہے، کتنے چلنے کو خوبصورت پاؤں دیے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں دینے کے باوجود رب نے احسان ضرور کیا مگر جتایا نہیں۔ یہ سب احسان ہے، میں نے تمہیں آنکھیں دی، بے شک احسان ہے، جتایا نہیں۔ ہاتھ دیے، بے شک احسان ہے، جتایا نہیں۔ آنکھیں دی، احسان ہے، جتایا نہیں، اس کا مالک کا احسان ہے۔ شکر ہے کہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، مگر میرے دوستو جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو پھر فرمایا مسلمانوں، ایمان والوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے، اپنا محبوب بھیج کر۔
اپنا رسول بھیجے. اس لیے دنیا کی کتنی بھی نعمتیں ہوں سب کی مثل موجود ہے. سب کی مثل موجود ہے، مثال موجود ہے. مگر جو مصطفیٰ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا اس کی کوئی مثال نہیں. عقیدہ درست کرو. لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا. اب قرآن کو پوچھتے ہیں، قرآن ہے. ساری نعمتیں ایک جیسی ہیں. یہاں تک یہ جو پھل کھا رہے ہیں یہی پھل آپ کو جنت میں ملیں گے، ایک جیسے ہوں گے، مگر اس کی لذت اور ہوگی، اس کا مزہ اور ہوگا. تو اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، بے شک کیا، مگر جتایا نہیں. مگر جب اللہ نے اپنا محبوب بھیجا تو جتایا کہ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے. اسی لیے کہ حضور کی مثل کوئی نہیں، حضور کی مثل کوئی نہیں. صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہے؟ حضور علیہ السلام کے بعد کائنات میں اگر مرتبہ ہے تو صدیق اکبر کا ہے. یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے. پھر عمر سائی کا، پھر عثمان غنی کا، پھر مولا علی، پھر وغیرہ. یہ اس کی بڑی تفصیل ہے. مولا علی اور حسنین کا بھی بڑی تفصیل ہے، بڑی تفصیل ہے. امام اہل سنت نے بڑی تفصیل لکھی ہے فتاوی رضویہ کے اندر. دوستو، جب حضور علیہ السلام لوگوں کو قرآن سناتے تھے تو وہ کفار کیا کہتے تھے؟ شعر و شاعری کر کے سناتا ہے، خود پڑھ کے سناتا ہے، خود بنا کے سناتا ہے. مگر قرآن سے پوچھو، اللہ نے جواب دے دیا ان کو. اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ایسی صورت بنا کے دو. اللہ نے چیلنج کیا ہے. تم میرے محبوب کی بات کر رہے ہو کہ میرے محبوب تمہیں بنا کر شاعری شعر کر کے تمہیں بنا رہے، سکھا رہے، بتا رہے. تم ہمیں ایسی کوئی صورت بنا کے دو، کوئی آیت بنا کے دو.